اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے کہا آیت الکرسی جو غیب سے آیا، جو کوئی آیت الکرسی آپ کی امت میں سے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھے گا جانکاری میں آسانی ہوگی۔ اور جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے کہا اللہ تعالیٰ نے مت گھبراؤ، میرے پاس خوشی خوشی چلے آؤ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، دنیاوی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، آپ فکر نہ کریں امت کی، صحابوں کی، کسی چیز کی، آپ میرے پاس خوشی خوشی چلے آئیں۔ جنت کا سین دکھ گیا ان کو، جنت کا منظر سامنے آ گیا۔ اخی جبرائیل، اخی اسرائیل، بھائی اسرائیل، جلدی کرو جلدی کرو۔ ان کی روح نکل گئی۔ چند حدیثیں ہیں، ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ ہے ان کی موت میں دیکھی تکلیف ہوئی، تو عام انسانوں، بدکاروں کو، بے نمازیوں کا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور کریں کیا حال ہوگا۔ آج جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال میں فرمایا جس زمین پر تم جو بھی کام کرو گے، 7 کوٹری کے اندر کرو گے، وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ وہاں کوئی وکیل جھوٹا مقدمہ نہیں جیتے گا گواہ کھڑا کر کے۔ یہاں تو جی جاتے ہیں، جھوٹے وکیل گواہ دے کے مقدمہ جی جاتے ہیں، بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے۔ وہاں تمہارے عزو جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، سورہ یاسین۔ ہم مہر لگا دیں گے تمہارے اعضاء پر، جسم کے، ہاتھ تمہارے گواہی دیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے قلب پر، دل پر مہر لگا دیں گے۔ ولا سمعہم، تمہارے کان پر مہر لگا دیں گے۔ وابصارہم، تمہارے آنکھوں پر مہر لگا دیں گے۔ غشاوہ، پردہ ڈال دیں گے۔ پھر ولہم عذاب عظیم، پھر اپنا دردناک عذاب اس پر نازل کریں گے، جہنم میں بھیج دیں گے۔ سورہ یاسین سب قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے۔ کاش کہ ہم پڑھتے، ترجمہ والی پڑھتے نماز قرآن، اس سے معلوم ہوتا کہ مطلب کیا ہے۔ یہ سب قرآن بتا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی مضبوطی سے اس کا تلاوت کرو گے، عمل کرو گے، تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، راستے سے بھٹکائے گا نہیں، غلط راستے پر نہیں لے جائے گا۔ یہ فرمایا، لیکن فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا مطلب الف لام الگ الگ، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، متقیوں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر، قرآن کو جو مانتے ہیں۔ فرمایا تم 2 چیز کی ضمانت دو، میں ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں، تم اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا وعدہ کا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنے گا کیسے؟ دکاندار کہتا ہے بنا جھوٹ کے ہمارا مال نہیں بکے گا، کوئی بھی کام نہیں چلے گا، کوئی بھی دھندا نہیں چلے گا، بنا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ سے بولا ہوا ضرورت سے زیادہ پیسہ منافع کمایا وہ حرام ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو حرام کمائی سے، جسم میں جو حرام کمائی ڈالتا ہے اس کے پیٹ میں جہنم کا انگارہ ڈالتا ہے، حدیث ہے۔ یہ حدیثیں ہیں۔ آج ہم نماز سے غافل ہیں، اعمال ہمارے اچھے نہیں۔ فرمایا تم صرف بیوی کے نگران نہیں ہو، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، سورہ تحریمہ۔ اے ایمان والو تم اپنی جان کو بچاؤ، اپنے آل اولاد کو، بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کے آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب جہنم کو تیار کیا گیا، 3 سال آگ دہکائی گئی، 1000 سال آگ جو ہے
سرخ سے سفید ہو گئی، پھر 1000 میں سفید سے کالی ہو گئی، 3000 سال وہ آ گئے۔ وعدت للکافرین، تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے۔ وہ جو ہے جہنم، ہاں فرق اتنا ہے کہ مسلمان کلمہ کے وجہ سے وہ جو ہے کلمہ کی وجہ سے وہ جہنم میں ایک دن نکال لیا جائے گا، لیکن سزا بھگتنے کے بعد، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، امت محمدیہ میں شامل ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی اے ملائکہ یخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من قال، جو ہر شخص کو، میرے ملائکہ میرے فرشتے، ہر شخص کو جہنم سے نکال لو جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد پڑھا۔ من خاف مقام ربہ، اور کسی بھی جگہ شراب پیتے وقت، برے کام کرتے وقت مجھ سے ڈر گیا اور کام نہیں کیا، اس کو بھی نکال لو، سب نکال لیے جائیں گے، لیکن ہزاروں سال، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، یوم کا آنا مقدار 50,000 سنتن، قرآن میں فرمایا گیا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیاوی سال کے حساب سے، ایک دن میں ہی سب حساب کتاب ہو جائے گا۔ کل صراط کو روانگی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، نام اعمال کے ترازو تو تولے جائیں گے، ایک طرف جنت کا ماڈل ہے، ایک طرف جہنم کا، ایک طرف نیکی پڑھ رہا جنت کی طرف بڑھ رہا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ جنت کی کیا ہے، یہ ماہی ہے، نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارے کا آگ ہے، جہنم ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها، جب زمین زور سے ہلائی جائے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، جانور جو ہے جنگل سے آبادی کی طرف آئیں گے اور آبادی سے انسان جو ہے جنگل کی طرف جائے گا، کتنا ہولناک منظر ہوگا، ذرا سوچیں۔ قرآن سورہ زلزال، ایک بار صدق دل سے جس نے زلزال پڑھ لیا، آدھا قرآن، نصف قرآن کا ثواب ہے۔ قل اللہ 10 پارے کا ثواب۔ اب خالی کل اللہ 3 بار پڑھ لے، ایک بار زلزال پڑھ لے، ایسا نہیں ہے، اس کا ویلیو بتایا گیا، یہ نہیں کہ ہم پڑھ لے بس اتنا کافی ہے، اس کی اہمیت بتائی گئی، اس میں اس کا وزن بتایا گیا۔ یا الذین آمنوا ذکروا کثیرا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، سورہ احزاب۔ اے ایمان والو تم صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ذکر کیا کرو۔ واقعہ آتا ہے ایک حدیث میں، تابعین میں سے جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرنے گئے، وہ ستو گھول کے پی رہے تھے۔ کہا آپ ستو کیوں پی رہے ہیں، روٹیاں بنا کے کھائیے۔ کہنے لگے ایک بار میں روٹی کا ٹکڑا میں نے بنا کے کھایا تو ایک بار ٹکڑے میں 70 بار سبحان اللہ کا ناغہ ہو گیا۔ آپ کتنے سال ستو پی رہے ہیں، کہنے 40 سال ہو گیا۔ ہے کوئی برداشت کرے گا؟ ایک ہفتے میں گوشت نہیں ملتا تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ تو ستو ہے۔ ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین آسمان کے اندر ہے سب اللہ کے بڑائی بیان کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ترجمہ کر چکا ہوں۔ یہ ہے آیتیں کھول کھول کے بتا رہی ہیں۔ نماز پڑھیں، نماز کالی کملے والی کا آخری وقت ہے، ہونٹ ہل رہا ہے، لب ہل رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی، آواز پست ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے بیٹھی ہے، ہونٹ کے پاس، ان کے لب کے پاس کان لگا کر سنا، آپ کہہ رہے ہیں رب ہب لی امتی، اے اللہ میرے امت کی مغفرت فرما، رب ہب لی امتی، اے اللہ میرے پروردگار میرے امت کی مغفرت فرما۔ الصلاۃ والصلاۃ، نماز پڑھو، نماز وہ ما ملکت ایمانکم، قرآن کا لفظ ہے۔
مالکل ایمانکم، دیکھا قرآن میں آیا ہے، نماز پڑھو، اپنے ماتحت جو ہے غلام لوڈی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا اختیار کرو معاملہ. پہلے ستائی جاتی تھی، بیچ دی جاتی تھی، نیلام ہوتی تھی سر بازار. یسوع علیہ السلام خود نیلام میں زلیخا نے خریدا تھا ان کو، جب تک رکھا بیچ دیا. اور جو کچھ ایمان والے تھے وہ حضور کے پاس لے آتے تھے مسجد میں، بھیج دے کہ آپ لیجئے، جس کو چاہیے دے دیجئے فری. ایسے بھی لوگ بھی تھے. بہت جہالت تھی عرب میں، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. جب شراب پینے کا حکم آیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، تو مکے کے گلیوں میں شراب بہہ گئی، ایسی ہو گئی جیسے کوئی ناؤ بہے چلنے لگے جب ایمان لائے. تو اللہ کے رسول بھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شام سیریا ملک کے اور مکہ کے بیچ میں پڑتا ہے، مدینہ کے بیچ میں پڑتا ہے، آپ دعا کرنے لگے، یا اللہ وہیا کلبیہ جو ہے بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، اس کو آپ ہدایت دے دیجئے، وہ میرے پاس آئے، ایمان لے آئے. دعا قبول ہو گئی کالی کملی والے کی. اے بھیا کلبی جا میرے محبوب کے پاس. بھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ آئے آپ کے خدمت میں، آپ نے بٹھایا تعظیم سے، کہا بولو کیسے آئے ہو. حالانکہ آپ جانتے تھے ان کا مقصد. کہا مجھے آپ مجھے جو ہے، میں نے 70 بچیوں کا، اپنے قبیلے کے 70 بچیوں کا میں نے قتل کیا ہے، معصوم بچیوں کا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اگر آپ ضمانت دیں، گارنٹی دیں، تب میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں گا. آپ سکتے میں آ گئے. فوراً جبریل نازل ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر یہ وحیہ قلبی اگر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سب اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف کر دے گا. پہلے حضور نے کہا کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ کیا تیرا گناہ کیا زمین کے ذرہ برف کے ریت کے برابر ہیں گنتی کے؟ کیا درخت کے پتوں کے برابر ہیں؟ اس نے کہا ہاں حضور اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے 70 بچیوں کو قتل کیا، معصوم پیدا ہوتی مار دیا. اگر آپ گارنٹی دیں، ضمانت دیں، تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں. جبریل بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ کہہ دو کہ اگر پڑھ لے کلمہ تو میں سب معاف کر دوں گا. معاف کر دیا. سب صحابہ رونے لگے. جب ہم زندگی بھر کلمہ لا الہ پڑھیں گے تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ ایک کافر جو ہے اس نے ایک بار کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. قتل 70 قتل بچیوں کے. سب رونے لگے. یہ ہے کلمہ. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، پہلے بھی سال میں کسی بیان میں بتا چکا ہوں، اے اللہ کے رسول میری دعا قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، سب دینی کام کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے دروازے پر پردہ ڈال لو. بے نمازیوں کی نحوست پڑتی ہے، منحوس سایہ پڑتا ہے. آج کیا گھر میں ہماری ماں بہنیں بہو بیٹی کیا بے نمازی نہیں ہیں؟ لڑکا بے نمازی نہیں ہے، شوہر بے نمازی نہیں ہے، ہمارا باپ بے نمازی نہیں ہے؟ کیا ان کی نحوست ان کی نہیں پڑے گی بری سایہ؟ ذرا سوچیں. بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے 50 سال کی، جا ٹوپی لگا لا، پوتا سے کہتی جا نماز پڑھ جا، مسجد جا، مدرسہ جا. کیا اس کے اوپر قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے؟ نماز پڑھنا فرض نہیں ہے؟ یہ آج ہماری حالت ہو گئی. ارے پہلے بچوں سے پہلے خود عمل کرو، خود نماز پڑھو، تب بچوں سے کہو. حضور نے خود پہلے عمل کیا، پھر کہا کہ ایسا کرو. پہلے خود روزہ رکھو، تب بچوں کو 10 سال 11 سال روزہ رکھاؤ. 9 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے لیے عادت دلاؤ. 10 سال پہ فرض تمام اسلامی قوانین لاگو ہو جاتا ہے. 10 سال پر حج، روزہ، زکوٰۃ، سب. ایسے بہت سے واقعات ہیں. یہ موت کا منظر، یہ ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ بتا رہے ہیں. اور بھائی اپنے موت کو یاد رکھیں ہمیشہ. اس لیے آیا ہے کہ ہر جمعرات کو عصر سے مغرب کے بیچ میں جائیں. ایسا کریں کہ مغرب میں پہنچ آئیں مسجد میں نماز پڑھیں، مغرب نماز نہ چھوٹے، اور جائیں اور جا کے قبر، چاہے بھلے آپ کو رشتہ دار وہاں دفن ہو چاہے نہ ہو، مسلمان تو دفن ہے نا. فاتحہ پڑھ کے جتنے بھی اہل قبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرما دے. جو کچھ آپ کو یاد ہے، ارے کچھ یاد نہیں ہے تو قل اللہ 3 بار پڑھ لیں، قل الفلق پڑھ لیں، قل الناس پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. کتاب لے جائیں، کتاب سے پڑھ کے سورہ یاسین، سورہ ملک، یہ سب پڑھ کے وہاں بخش دیں. آدھا گھنٹہ لگے گا مشکل سے. اس قبر کو دیکھ کے آپ کا دل موم ہوگا، نرم ہوگا. وہاں تو فضول گوئی شروع ہو جاتی ہے. قبر میں جب جنازہ دیکھ کے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، موت یاد نہیں آتی، کب آئے گی؟ کب سمجھ ہمارے آئے گی؟ مر جائیں گے تب آئے گی.
جب چڑیا چگ گئی کھیت تو پھر پچھتاوا کس بات؟ پچھتا کے کیا ہوتا ہے؟ جب سارا چڑیا چگ گئی کھیت تو کیا فائدہ؟ اس سے پہلے اس کا ہم انتظام کر لیں۔ نماز، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ فرائض ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صوم شام، حج البیت، روزہ کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، پانچ اسلام کے فرائض ہیں، یہ اللہ کے ہیں، چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے۔ اور حقوق العباد، اس کی عدالت ہوگی، پوچھا جائے گا۔ ایک منڈی بکری جو ہے وہاں پر کہے گی اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں مارا تھا، اس کا سینگ تھی دنیا میں، کہا منڈی اللہ تعالیٰ سینگ پیدا کر دے گا، بدلہ لے لو۔ وہاں بیوی وہاں اگر زندگی میں معاف کر دیا، خوشی سے معاف کر دیا، اتنا سیوا کرو، اتنا میوا کرو کہ وہ معاف کر دے زندگی میں۔ مہر دین کسی حالت میں معاف نہیں، نکاح کے بعد مہر دین اور نفقہ، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ضروری ہے، پوچھ ہوگی اس کی، اس سے خیال رکھیں۔ حقوق نہیں ہے، حقوق، قرض مرض فرض کو ہلکا نہ لیں۔ تقویٰ کا ہمارا کیسٹ سن لیں گے، اس سے پہلے تقویٰ کی 2 کیسٹ ہے، اس کو بھی سن لیں گے۔ محرم کی بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے کل، وہ بھی ٹی وی پہ آ گیا ہے، موبائل میں لوگوں کے سنا ہے کئی لوگوں نے، محرم کا بھی سن لیں۔ لیکن اس میں جو ہے آپ کو حدیثی واقعہ ملے گا، سچا واقعہ ملے گا اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نظم جو ہے غزل وہ سب نہیں ملے گا، مرثیہ نہیں ملے گی، جیسے کہ اس میں آپ کو حدیث کے واقعہ ملیں گے، سچے واقعہ ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، وقت غنیمت ہے، کچھ عمل کر کے جائیں آخرت کے لیے۔ آخری منزل ہماری وہی، آخری زندگی ہماری وہی ہے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، کٹ جائے گی۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ پاک، جو کچھ بھی میں نے کہا اور سامعین نے سنا، جو بھی اس میں غلطی اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سامعین کا میرا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بابا اجداد کی مغفرت فرما، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہر آنے والے آفت بلیات سے دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، بیماروں کو صحت کلی عطا فرما۔ جو بچی ہماری بالغ ہو گئی ہے، غریبی کی وجہ سے جہیز اکٹھا نہیں کر سکتے، بنا جہیز کا نیک سالہ رشتہ عطا فرما۔ جو ہمارے بچے بے روزگار ہیں، انہیں غیب سے روزی عطا فرما، حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب کے صدقہ طفیل میں، حضور پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں، حضرت امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے صدقہ طفیل میں، تمام یہ شہدائے کربلا کے صدقہ طفیل میں، تمام غزوات جنگوں میں شہید ہوئے شہیدوں کے صدقہ طفیل میں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ تمام بہنیں بھائی جو کچھ ان کے ساتھ جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، رحم فرما، کرم فرما، آمین اور آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔